اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق وشرف بریتہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ مبارکہ بقرہ جو کہ قرآن کریم کے دوسرے نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو قرآن کریم کے سپارہ نمبر 2 یعنی سیقول میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں وہ زندہ ہیں، اور ہم جو لوگ اس دنیا میں ہیں وہ اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ تو اب اس سرنامہ کلام کی آیت کے تناظر میں آپ سے گفتگو کے لیے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے حسین شناسی۔ اب شناسی کا لفظ نکلا ہے شناس سے، اور شناس کا مطلب ہے جاننا، کسی کو پہچاننا، اور حسین شناسی کا مطلب ہے یعنی ذات مبارکہ امام حسین کے متعلق جاننا۔ تو آج ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے متعلق ہے، اور امام حسین کی ذات مبارکہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ اتنی عظیم مرتبے والی اتنی گراں قدر ہستی ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اور پروردگار کے محبوب ترین نبی نے اپنی کئی احادیثوں میں ان کے لیے ان کی منزلت جو رسول کی اور اللہ کی نظر میں، پروردگار عالم کی اپنی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں جو امام حسین کی منزلت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، یعنی جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو ایسا کون ہوگا کہ جو امام حسین سے زیادہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جس نے امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا گھر اور اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کیا۔ تو پروردگار عالم کی یہ بات کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تو اسی طرح پوری ہوتی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ امام حسین کا نام لینے والے موجود ہیں۔ آج ہم جس مجلس میں موجود ہیں یہ بے شک امام کی ذات کا اعزاز ہے، اور پروردگار عالم کا وعدہ سچا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اسی صورت میں زندہ ہیں کہ آج ان کے نام پر جگہ جگہ پر مجالس ہیں، جگہ جگہ پر لوگ بیٹھے موجود ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں، لوگ ان کے نام پر نیازیں بانٹ رہے ہیں، یہ ان کے نام کا اعجاز ہے۔ تو اب
پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی پیش کی ان کی منزلت ہم بہت بڑھا دیں گے، ان کو ایک خاص مقام عطا کریں گے، رتبے عطا کریں گے۔ تو اب ایسی شخصیت جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر گئی اور جس نے اتنی قربانی پیش کی کہ اپنے جوانوں کو، اپنے گھرانے کی خواتین کی پردے کی اور اپنے بچوں کی قربانیوں کو پیش کیا، پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اس دنیا میں لیا جاتا رہے گا۔ اور پھر رسول خدا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی مکرم کی یہ حدیث مستند ترین روایات کے ساتھ تمام شیعہ اور سنی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، اور رسول مکرم کی یہ حدیث بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر مستند کتابوں میں موجود ہے کہ نبی مکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اب اتنی منزلت، کوئی اتنی خاص ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ کا محبوب ترین نبی یہ بات کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے لیے یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ میرا نبی کچھ نہیں کہتا بجز اس کے جو وحی ہو، یعنی یہ پروردگار کی طرف سے بتایا گیا کہ نبی مکرم کی یہ حدیث ہے کہ نبی مکرم کو یہ بتایا گیا کہ حسین کی اتنی منزلت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اتنا مرتبہ، اتنی منزلت، اتنی نجابت، اتنی طہارت پروردگار عالم اور نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی طہارت، نجابت، عظمت اور بزرگی کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، اور رسول مکرم جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں ان کی بزرگی کو اور ان کی منزلت کو بیان کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا امام حسین کی ذات مبارکہ پر۔ اور پھر جب ایک مرتبہ یہ وقت آیا کہ رسول کریم کی وفات ہو گئی، اور تقریباً رسول کی وفات کے 50 برس کے بعد امت مسلمہ پر وہ وقت آیا کہ اس وقت کیا ہوا کہ مسند پہ یزید جیسا فاسق مرا جمان ہوا، اسلام کے اوپر کالی گھٹائیں چھانے لگیں، اور جور و استبداد کی ان گھٹاؤں نے اسلام کو منتشر کرنا شروع کیا۔ ایک ننگے انسانیت جو تھا اس نے رسول کریم کی کمائی کو تہو بالا کرنا چاہا، نعوذ باللہ یہ کوشش کرنا چاہی کہ کس طرح سے وہ اللہ کے نبی کی اتنی محنتوں اور اتنی ریاضتوں کے بعد اس دین مکمل جو دین اسلام نبی مکرم اس دنیا میں پھیلا کر گئے ہیں اس میں کیا کرے، رد و بدل کر دے، اور کیا کرے کہ حرام خدا اور حلال خدا، جو چیز پروردگار عالم نے حرام قرار دی اور جو چیز حلال قرار دی، ان کو مکس کر دے، ان کو آپس میں ملا دے، نبی کی شریعت میں اپنی مرضی کی چیزوں کو ڈال دے۔ اس نے ان کوششوں کو شروع کیا۔ ایسے وقت میں ایک ہستی ایسی تھی جو استقامت سے اللہ کے نبی کے دین کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور یزید جانتا تھا کہ یہ شخصیت مرجع حق ہے، اس شخصیت سے جب تلک کہ بیعت حاصل نہ کی جائے اپنے باطل ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ تو بس یزید نے اپنی ان کوششوں کو تیز کرنا چاہا کہ وہ کسی طرح سے جناب امام حسین سے بیعت کو حاصل کرے، لیکن آپ وہ ذی وقار ہستی ہیں کہ آپ نے کسی صورت بھی اس بیعت پہ حامی نہیں بھری، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا،
یعنی آپ نے اس فرق کو واضح کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ فرق ہے کہ میں کون ہوں، ایک نجیب الطرفین خاندان سے ہوں، اور یزید جیسے کی بیعت جو کہ باطل ہے، مجسم باطل ہے، مجسم شر ہے، اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہ طاقت حسین ابن علی کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ طاقت اس شجرے سے آئی، ان پاک و طاہر ہستیوں سے آئی جن کی صحبت آپ نے تمام عمر اپنی جن کی صحبت میں گزاری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سرداری دی پروردگار نے، سرداری دی۔ جس وقت اسلام کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں ہمیں 2 سید الشہداء ملتے ہیں، 2 سید الشہداء ملتے ہیں۔ سید کا مطلب ہے سردار، اور شہداء کا مطلب شہیدوں کا سردار۔ تو اب اسلامی تاریخ میں جو 2 سید الشہداء ہیں، تو پہلے جو سید الشہداء ہیں وہ جناب امیر حمزہ ہیں، جو کہ حضرت حمزہ وہ شخصیت تھے جو کہ رسول خدا اور جناب علی مرتضیٰ کے چچا تھے۔ پھر کچھ وقت آگے مزید گزرا، جب وقت آگے گزرا، واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوا، تو جناب امام حسین نے ایسی قربانی پیش کی جو رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت ایک مثال بن گئی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ اب امام حسین کی ذات مبارکہ وہ ہے جو بی بی سیدہ کی گود میں پل کر جوان، ان کی عظمت اور بزرگی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ ہم ان کو کس طریقے سے سلام کرتے ہیں، ان کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد انکا کنتا نوراً فی الاصلاب الشامخات والارحام المطہرات، یعنی کہتا ہے پڑھنے والا جب یہ زیارت پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، بزرگ اور قابل احترام اسلاب میں اور پاکیزہ ارحام میں۔ گواہی دیتے ہیں مولا کی طہارت کی۔ تو یہ اسی نجیب شجرے کی عظمت اور بزرگی تھی کہ آپ تمام باطل قوتیں جو اس زمانے میں اسلام کو زیر و زبر کرنے پہ تلی ہوئی تھی ان کے سامنے ڈٹ گئے، اور آپ نے ہار نہیں مانی، اور آپ کا پھر وہی تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کو آخری دم تک نبھایا۔ کہا میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دوں گا، کیونکہ جب مولا مدینے سے سفر کیا ہے، مولا نے 28 رجب کو اپنا قافلہ لے کر چلے ہیں، 28 رجب کو مدینہ سے قافلہ لے کر چلے، اور لوگوں نے پوچھا کہ نواسہ رسول آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا کا جملہ کہ کیا کہا کہ میں جنگ و جدل کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی اقتدار کی لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں؟ بے طلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور روایات میں دیکھیے، مستند ترین روایات اٹھا کر دیکھیے کہ اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا لوگ سفر پہ چلے جایا کرتے تھے، آج کی طرح یہ موبائلز اور یہ سارے رابطے کے ذریعے نہیں تھے۔ حسین ابن علی نے اس وقت کاغذ اور قلم منگوایا تھا، کاغذ اور قلم پر لکھ کر گئے تھے کہ کیوں جا رہا ہوں، یہ تاکہ پیچھے رہ جانے والے لوگ، اور پتہ تھا کہ اس واقعے کو لوگ کچھ کا کچھ رنگ دیں گے، باطل قوتیں اس میں اپنا شر دکھائیں گی، تو لکھ کر گئے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے، یہ نہ کہا جا سکے کہ حسین ابن علی اقتدار کے لیے چلے گئے۔ اگر اقتدار کی جنگ کے لیے جاتے تو کیا چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر جاتے؟ کیا اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر جاتے؟ نہیں، لیکن کیونکہ نانا کے دین کو بچانا تھا اس لیے پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلے۔ اور یہ طاقت کہاں سے پائی؟ یہ طاقت وہاں سے پائی، اس عظیم شجرے سے پائی، اس نجیب شجرے سے پائی جو پروردگار عالم نے سورہ آل عمران، قرآن کریم کا 3 سورہ، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ کیا ہے قرآن کریم میں کہ سورہ مباہلہ، آیہ مباہلہ کیا ارشاد ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں اور تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اور پھر ہم مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔
تو یہ اس تربیت کا اثر تھا، بچپن سے ان پاک ہستیوں کی زیر تربیت رہے تھے، اس تربیت کا اثر تھا کہ مولا نے کہا کہ میں اپنا گھرانہ قربان کروں گا لیکن کسی باطل کی بیعت نہیں کروں گا، کسی باطل شخص کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ اور پھر یہاں پر آ کر میں سرنامہ کلام کی آیت کا حوالہ دوں کہ جب باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی کو مشروط کر دیا، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو لوگ ہماری راہ میں جان دے دیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ ہماری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہماری بارگاہ میں ان کی منزلت ہے۔ اب اس منزلت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ امام حسین کی جو منزلت ہے وہ ہم جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تو مانتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ان کے روضے پر جانے کے لیے لوگ کتنا بے تاب ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے سے تو 40 واک کتنی زیادہ چل گئی ہے، کتنا زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں۔ اور اس 40 واک میں 1-2 کا نہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوتا ہے، اس کی کوریج کر رہا ہوتا ہے۔ اب امام حسین کی منزلت بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو آج کل کے دور کا ہے وہ بیان کروں تاکہ آپ کی منزلت کی عظمت سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ اور ایک روایت ہے، روایات ہمیں بتاتی ہیں، ملت تشیع کی مستند روایات میں موجود ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مطلب آپ کسی بھی طریقے سے جائیے ثواب بے شک ہے، لیکن پیدل جانے کا ثواب بہت ہے۔ تو اس تناظر میں یہ واقعہ ہے، اور یہ موجودہ زمانے کا واقعہ ہے کہ 40 واک تھی، بہت مجمع تھا وہاں پر، تو وہاں پر بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا۔ تو ایک مغربی چینل نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ عالم دین تھے، صاحب امامہ شخصیت۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا، جو بتانے والا تھا اس نے کہا یہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا اور اس کے ذریعے ان سے گفتگو کی گئی۔ وہ گفتگو کیا کی گئی؟ وہ گفتگو یہ ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان عالم نے یہ جواب دیا کہ میں بصرے سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 86 سال، 86 ایئرز۔ انہوں نے کہا آپ کب سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ چینل والے سوال کر رہے ہیں، وہ عالم جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ تو ان عالم نے جواب دیا کہ مجھے 6 روز ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور میں 7ویں دن حرم مطہر پہ پہنچوں گا۔ تو اب یہ چینل والوں نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ کی عمر ہے اور ضعیفی ہے اور آپ چل کے آ رہے ہیں، اتنا آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے حرم مطہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جو حرم دیکھ رہے ہو نا، اس کی کشش ہے جو مجھے اس عمر میں بھی کھینچ کر لے آئی۔ پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا، انہوں نے کہا اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنا آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ آپ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ عالم یہ کہنے لگے کہ میں اس لیے آہستہ چل رہا ہوں کہ ایک تو میں ظاہر ضعیف ہوں، اور میں 6 دن سے مسلسل چل رہا ہوں، تو میری ٹانگوں میں اب طاقت نہیں ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لیکن مجھے محبت ہے، میں جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امام ہے جن کا حرم ہے، یعنی امام حسین، ان کے بیٹے سید سجاد نے کہا ہے کہ ہر قدم پر ایک عمرے کا ثواب ملے گا، تو میں اس لیے بھی چھوٹے قدم اٹھا رہا ہوں تاکہ ثواب بڑھتا چلا جائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا برائے عظمت امام حسین۔
روایات میں ملتا ہے کہ کسی راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں موجود تھے، تو آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتا تھا کہ میں پہلے قتل کر دیا جاؤں، جبکہ جب نارمل اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہر آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے، موت سے خوف ہے نا ہر شخص کو، سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جی لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ آخر ہر شخص جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دے، جبکہ پتہ تھا کہ اس کے بعد مار دیا جاؤں گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں، مفہوم ان کی معصوم کی حدیث کا، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان سب کی آنکھوں کے آگے سے پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور وہ جنت میں اپنی منزلت کو دیکھ رہے تھے، اپنی منازل کو دیکھ رہے تھے۔ تو بس ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ شہادت میں سبقت لے جائے اور وہ دوسروں سے پہلے اپنی جان کو امام حسین کی جان آفرین پر قربان کر دے اور پہلے جلد سے جلد پہنچے اور جنت میں اپنی منزل کو حاصل کر دے۔ اتنی عظمت ہے۔ پھر میں اپنے سرنامہ کلام کی آیت کا حوالہ دوں آپ کو کہ پروردگار نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ہماری راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اب ہم جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم اتنا اپنے نفس کے قابو میں آ گئے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے۔ ہم نہیں جانتے ان منزلتوں کو، ان مقامات کو جو پروردگار عالم اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، اپنے نفس کے سرکش گھوڑے پہ قابو پانا ہوگا، تاکہ جب ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں گے تو پھر پروردگار عالم ہماری آنکھوں کے آگے سے ان پردوں کو ہٹانا شروع کرے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی کی، اپنے جو لوگ اس کے احکامات کو مانتے ہیں ان ماننے والوں کے لیے کیا کیا مرتبے رکھے ہیں۔ جس وقت اس نفس کو کچل دیا جائے گا، اس پہ قابو پا لیا جائے گا، پھر عبادت میں مزہ آنا شروع ہوگا۔ ایک ہمارے بڑے جید عالم گزرے ہیں، ملا فیض کاشانی، اور یہ ملا فیض کاشانی کا واقعہ گناہان کبیرہ کی 6 جلد میں موجود ہے۔ اہل تشیع کی بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ اس وقت محمد حر عاملی، محمد باقر مجلسی اور محمد بن سلاسہ کا زمانہ ہے۔ یہ سب ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ اس وقت میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایران میں بہت مضبوط اسلامی حکومت ہے اور یورپ میں مضبوط عیسائی حکومت تھی۔ یورپ سے راہب آتے تھے تبلیغ کے لیے ایران میں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، اور ایران سے لوگ جاتے تھے یورپ میں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ دونوں جگہ پہ مضبوط حکومتیں قائم تھیں۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یورپ سے ایک عیسائی راہب آیا اور اس نے کہا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم سے علم حاصل کیا ہے، سچا علم حاصل کیا ہے، تو مجھ سے جو چاہو وہ پوچھ لو۔ لوگوں نے مختلف اس سے سوالات کرنے شروع کیے۔ اب جس شخص نے اس سے جو سوال کیا تو وہ راہب بڑی آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے دیا کرتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا، جب یہ سلسلہ کچھ دن چلا تو کیا ہوا کہ کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اپنا ایمان کھونے لگے۔ اب جب لوگوں کے ایمان پہ بات آنے لگی تو پھر جیسا کہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں پھر علماء کی یاد آتی ہے، تو ملا فیض کاشانی اس وقت کے ایک بڑے جید عالم تھے اپنے دور کے، ان کو بلایا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے لوگ اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، کہا کہ ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں دربار میں اور پھر دیکھتے ہیں، اس راہب کو بھی آپ بلا لیجیے گا۔ اب مقررہ وقت پہ جب ملا فیض کاشانی دربار میں پہنچے تو تمام بہت سارے لوگ موجود تھے اور یہ راہب بھی موجود تھے۔ اب جس وقت ملا فیض کاشانی دربار میں آئے تو وہ اس عالم میں دربار میں آئے کہ ان کے ایک ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا۔
نارمل ہم جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا، کچھ مختلف تھا کہ ایک ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس راہب سے سامنا ہوا، سلام دعا ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، تو ملا فیض کاشانی نے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ کس کا مذہب سچا اور کس کا مذہب جھوٹا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب وہ راہب جو تھا اس نے بڑی حیرانی کے ساتھ ان کو دیکھا اور پھر وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا، بڑا حیران پریشان نظر آیا۔ لوگ جو موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ کوئی جواب دے تو پھر معاملہ کھلے، وہ راہب جواب نہیں دیتا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب دیکھا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا، لیکن میں بہت حیران ہوں اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ جنت کی مٹی اس زمین پر کیسے آ گئی۔ اس نے کہا میں بہت حیران ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جنت کی مٹی زمین پر کیسے آ گئی۔ تو اب پھر ایک شور ہوا اور لوگوں نے ملا فیض کاشانی سے کہنا شروع کیا کہ آپ نے اس عیسائی راہب کو تو دکھا دیا اور ہمیں نہیں دکھایا۔ تو ملا فیض کاشانی نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہو۔ انہوں نے کہا دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہو، اور یہ کہہ کے اپنے ہاتھ کو کھولا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس ہاتھ کے اندر خاک شفا کی تسبیح یا سجدگاہ موجود تھی۔ تو اتنی منزلت عطا کی پروردگار عالم نے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا تھا، اور کوئی معمولی قربانی نہیں دی تھی، اتنی زبردست قربانی جو رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ کے چلی گئی۔ تو پوری دنیا تا قیامت تک کے لیے مولا کی قربانی مشعل راہ ہے۔ کس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین ابن علی کون تھے، تو بقول شاعر پوچھتے کیا ہو حسین کیسے تھے، پوچھتے کیا ہو حسین کیسے تھے، ارے آج تک جس کا اثر ہے حسین ایسے تھے۔ تو باطل کو اور حق کو بالکل الگ الگ کر دیا، اور اتنی منزلت اسی وجہ سے، اسی قربانی کی، اسی جذبے کی وجہ سے پروردگار عالم نے عطا کی۔ کیوں نہ خداوند متعال اتنا اجر دیتا، اتنی قربانیوں پر پروردگار عالم نے سرداری عطا کر دی، تمام شہیدوں کا سردار بنا دیا، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کیونکہ کہا جاتا ہے، روایاتیں بتاتی ہیں، ہم سنتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ تو جب اللہ کی راہ میں کوئی ایسی قربانیاں پیش کرے گا تو پروردگار عالم تو اس کو بدلہ تو دے گا نا، کیونکہ پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم ہمارے دین کو بچانے کے لیے قربانی دو گے، ہم تمہیں سرداری عطا کریں گے۔ تم اپنے گھرانے کو قربان کرو گے، اپنی جان کو قربان کرو گے، ہم تمہیں سرداری عطا کریں گے، تمہاری منزلتوں کو بڑھائیں گے، تمہارے حرم کی مٹی کو خاک شفا قرار دیں گے۔ تو کہا یہ جنت کی مٹی بن گئی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہوئے۔ ملا فیض کاشانی بتاتے ہیں کہ وہ روزانہ دیکھتے ہو خاک شفا کی تسبیح یا اس کی سجدگاہ تھی۔ اتنی عظیم منزلت، اتنی عظیم منزلت، اور یہ تو ہم جو کہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم اتنی ان کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، ان کی منزلت کا اقرار کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بھی ان کی عظمت اور منزلت کا اقرار کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ان کی عظمت منزلت کا اقرار کرتے ہیں۔ مہاراجہ سر ہری کرشن پرساد جی ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے یہ ہندوؤں کے جو راجا گزرے ہیں وہ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے 40 واک پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب موجود ہوتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے ایک مہاراجہ گزرے، مہاراجہ ہری کرشن پرساد جی، ان کو سر کا خطاب ملا تھا، ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے مہاراجہ سر ہری کرشن پرساد جی۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شہید یا سلسلہ شہداء امام حسین کی عظمت اور شرافت عمل کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ غیر مسلم ہیں جو ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو مان رہے ہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
برائے عظمت امام حسین بلند ترین صلوات۔ تو اب جب پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کئی یہ بیان فرمایا کہ جو لوگوں نے ہمارے لیے جان کو قربان کیا ہم ان کا نام کو زندہ رکھیں گے، مفہوم پروردگار کی کتاب کا، تو بس اب طرح طرح سے اس کو پروردگار نے کئی جگہ پہ کر کے دکھایا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی آیتوں کی تکذیب نہیں کر سکتا، ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم نے اس میں وعدہ کر لیا کہ ہم شہیدوں کو اس کا اجر دیں گے۔ تو اب جیسا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اتنی منزلت دی، تو اب کیا ہوا کہ یہ اتنی عظیم مرتبے والی ہستی ہیں کہ ان کے خاندان کی نجابت اور طہارت کی گواہی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا سورہ مباہلہ کی آیت نمبر 61 کا میں نے حوالہ دیا، آیہ مباہلہ کا، تو اتنا نجیب شجرہ۔ تو اب کیا ہوا کہ کتنی آیتیں تھیں جو امام حسین کی ولادت کے بعد نازل ہوئیں۔ امام حسین کی اتنی منزلت ہے، آپ دیکھیے ان آیتوں کے نزول سے پتہ چلتا ہے کتنی آیتیں تھیں، رکی رہی۔ سورہ دہر جب نازل ہوئی جب مولا کی ولادت ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ جب تک حسین ابن علی کی روٹی نہیں ہوگی تو سورہ دہر پورا نہیں ہوگا۔ جب حسین ابن علی کی روٹی ہوگی تو سورہ دہر پورا ہوگا کہ یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاؤ۔ سورہ مباہلہ پورا نہیں ہوگا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ عظمت ہے حسین ابن علی کی۔ تو کتنی آیتیں ایسی ہیں جو پنجتن کی شان میں ہیں اور وہ امام حسین کی ولادت کے بعد نازل کی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ پنجتن کی شان میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ امام حسین کی ذات گرامی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہیں۔ آیہ تطہیر میں آپ کا ذکر ہے، آیہ مباہلہ میں آپ کا ذکر ہے، سورہ نور میں آپ کا ذکر ہے، کاف ہا یا عین صاد میں آپ کا ذکر ہے، سورہ دہر میں آپ کا ذکر ہے، آیہ مباہلہ میں آپ کا ذکر ہے، سورہ کوثر میں آپ کا ذکر موجود ہے، سورہ نور میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ غرض کتنے سورے ایسے ہیں جس میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر رکھا ہے۔ تو اتنی منزلت کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کی رضا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، پروردگار عالم کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے مشروط کر دیا۔ اگر اتنا مرتبہ کوئی چاہے نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ تو ایک پاکیزہ ہستی ہے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اتنا مرتبہ کیسے ملا؟ پروردگار عالم کی اتنی اطاعت کی کہ پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، اتنا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا کہ اگر اس وقت قربانی دینی ہے تو پروردگار کی راہ میں تو دینی ہے۔ اگر زینب جیسی بہن کی ردا کی قربانی دینی ہے اللہ کے دین کے بچانے کے لیے تو زینب جیسی بہن کی ردا کی قربانی دی جائے گی۔ اگر عباس جیسا باوفا بھائی کڑیل جوان اس کے بازوؤں کی قربانی چاہیے اللہ کے دین کو تو حسین ابن علی دے گا۔ اگر علی اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے کی قربانی چاہیے پروردگار عالم کو کہ علی اکبر اپنے سینے پر برچھی کھائیں تو حسین ابن علی اپنا کڑیل جوان قربان کرے گا۔ اور اگر ششماہ علی اصغر کی قربانی چاہیے اللہ کے دین کو تو حسین ابن علی اصغر کی بھی قربان کرے گا۔ علی اصغر کی قربانی وہ قربانی ہے کہ جو تمام قربانیوں سے بالکل الگ ہے۔ اور کیوں الگ ہے؟ کہ جس وقت امام عالی مقام علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئے ہیں نا اپنے ہاتھوں پر، تو بی بی ام رباب نے علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، زخمی اور سوکھے لبوں کو چوما اور ایک جملہ کہا کہ کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ ارباب ازا کہتے ہیں جانور کے بھی 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے دین میں۔ حسین ابن علی کا 6 ماہ کا بچہ قربان کیا گیا۔
مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مولا نے رن کرب و بلا میں حل میں ناصرن ینصرنا کی صدا کو بلند کیا ہے تو اس وقت خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی، خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی، اور اس رونے کی صدا بلند ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ننھے مجاہد نے حلمن کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے خود کو جھولے سے گرا دیا تھا۔ جب حسین ابن علی نے رونے کی آوازوں کو سنا، ایک مرتبہ پلٹ کر خیمے میں آئے، کیا دیکھا کہ خیمے میں موجود ام رباب اور زینب کبریٰ روتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آقا جب آپ نے حلمن کی صدا کو بلند کیا تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دی۔ حسین نے ایک مرتبہ بے کسی سے علی اصغر کی جانب دیکھا اور کہا رباب علی اصغر کو تیار کر دو، میں علی اصغر کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، اور جب حسین علی اصغر کو لے کر چلے تو ایک مرتبہ سکینہ سامنے آئیں اور سکینہ نے کہا کہ بھیا علی اصغر بابا تمہیں پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بھیا اکیلے پانی نہ پی لینا، بہن بہت پیاسی ہے۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے، جس وقت لے کر چلے تو اتنی سخت دھوپ تھی کہ ابا کے دامن سے علی اصغر کو ڈھانپ لیا۔ اب جب فوج اشقیہ کے سامنے آئے تو فوج اشقیہ نے کہا کہ شاید حسین اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میری گود میں قرآن ناطق کا ایک ورق ہے، یہ کہہ کے ابا کے دامن کو ہٹایا۔ ارباب ازا علی اصغر کربلا کی تاریخ کا وہ شہید ہے جس نے بنا کسی ہتھیار کے، بنا کسی تیر کے، بنا کسی تلوار کے پوری فوج اشقیہ میں تلاطم برپا کر دیا۔ فوج اشقیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ صرف علی اصغر کا ہتھیار وہ ایک ننھی سی سوکھی ہوئی زبان تھی جو علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ پھیری تھی، اور فوج اشقیہ میں تلاطم برپا ہو گیا۔ لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ جب کوئی پانی پلانے آگے نہ آیا تو مولا نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی علی اصغر کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے تو لو میں علی اصغر کو جلتی ریت پر لٹا دیتا ہوں، کوئی آؤ اور علی اصغر کو پانی پلا دو۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ ارباب ازا 6 ماہ کا بچہ، جلتی ہوئی کربلا کی ریت اور حسین کا گل بدن علی اصغر، کوئی آگے نہ آیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا عمر سعد اس بچے کو تو پانی پلا دے، لیکن جب کوئی آگے نہ آیا حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا۔ ادھر عمر سعد نے دیکھا کہ فوج میں ایک ہلچل ہے، بغاوت سر اٹھا رہی ہے، تو عمر سعد نے حرملہ جو شقی ترین شخص تھا اور بہت ماہر نشانہ باز تھا اس سے کہا اقطع کلام الحسین، یعنی حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اب حرملہ نے 3 تیر وہ لے کر آیا تھا جو سب سے زیادہ خطرناک اور سہشوبہ تھے، وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے۔ جب حرملہ سے پوچھا گیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ میرے پاس 3 خاص تیر تھے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے 3 منہ تھے، وہ سہشوبہ تیر تھے، وہ زہر میں بجھے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میں نے مارا تھا عباس ابن علی کو جب وہ مشق خیموں کی جانب لے کر جا رہے تھے، تو وہ تیر مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا تھا، اور 2 خون کے دریاؤں کے بیچ دریائے فرات کا پانی بہہ گیا تھا۔ ایک تیر میں نے مارا تھا حسین ابن علی کو ان کے سینے پر، جس کے بعد وہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے تھے۔
اور وہ ایک تیر میں نے مارا تھا علی اصغر کو، جب حسین ابن علی انہیں گود میں لے کر پانی کا سوال کر رہے تھے۔ تو ارباب ازا میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ 6 ماہ کے بچے کا اوسط وزن 7 کلو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اصغر کو جو تیر سہشوبہ مارا گیا تھا اس تیر کا وزن 12 کلو تھا۔ تو جب عمر سعد نے کہا اقتا کلام الحسین، تو حرملہ شقی نے اس تیر کو کمان میں جوڑا، لیکن وہ جب تیر چلانا چاہتا تھا تو وہ تیر گر جاتا تھا اس کے ہاتھ سے۔ جب 3 مرتبہ یہ ہوا واقعہ کہ اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا تو عمر سعد نے کہا حرملہ تو اتنا پکا نشانہ باز ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ حرملہ کہتا ہے کہ جب میں تیر جوڑتا ہوں، میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، شاید اس بچے کی ماں وہاں سے دیکھ رہی۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ حرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور حرملہ نے وہ تیر چلایا جو اصغر بے شیر کے گلوئے مبارک کو چھیدتا ہوا حسین ابن علی کے بازو میں گڑ گیا۔ ارے حسین ابن علی نے خون چلو میں لیا، اپنے چہرے پر ملا اور کہا کہ پروردگارا، میں قیامت کے روز میدان قیامت میں اسی حالت میں آؤں گا۔ اب لاش اصغر کو لے کر چلے خیموں کی جانب لے کر چلے۔ جب خیموں کے پاس پہنچے، اب حسین ابن علی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ رباب سے کہہ کر آئے تھے کہ پانی پلانے لے جا رہا ہوں، کس طرح علی اصغر کو دکھائیں۔ 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ واپس پلٹے، کہتے جاتے تھے رضن بقضائے ہی و تسلیماً لامرہ۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور بی بی ام رباب سامنے آ گئی۔ کہا آقا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں۔ کہا میں جو کہوں گا وہ مانو گی؟ ایک مرتبہ رباب نے کہا آقا میں سمجھ گئی، بس حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ ارے رباب نے کیا دیکھا؟ 6 ماہ کا علی اصغر۔ ارباب ازا، جب کسی ماں باپ کی اولاد اس دنیا سے گزر جاتی ہے تو جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دلجوئی کی جائے ان کی، اور ماں باپ کو کم سے کم اس لاشے کے نزدیک آنے دیا جائے۔ لیکن علی اصغر کا لاشا وہ لاشا ہے، اور حسین اور رباب وہ ماں باپ ہیں کہ یہ لاشا ماں باپ نے اٹھایا ہے۔ حسین ابن علی وہ باپ ہیں کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اور مشایعت جنازہ کرنے کے لیے ساتھ میں ماں جا رہی ہے، اور علی اصغر کا لاشا بابا کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک مرتبہ ماں باپ نے چاہا کہ گھوڑوں کی پائمالی سے اس جسم نازنین کو بچا لیا جائے، خیموں کے پیچھے لے کر گئے۔ ذوالفقار کو ایک مرتبہ نیام سے نکالا، رباب علی اصغر کے لاشے کو لے کر کھڑی۔ اب ذوالفقار کے ذمے روز عاشوراء یہ کام بھی تھا کہ علی اصغر کی قبر حسین ابن علی نے ذوالفقار سے کھودی ہے۔ ذوالفقار سے قبر کو کھودا، رباب لاشا گود میں لے کے کھڑی ہے، ماں باپ روتے جاتے ہیں، ارے اصغر کو قبر میں اتارا، پیروں کی طرف سے اس چاند کو چھپانا شروع کیا۔
مٹی کو ڈالنا شروع کیا۔ ارباب ازا جب گردن تک مٹی ڈال چکے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ ارے ہمارا سلام بی بی رباب پر۔ حسین نے اپنے چہرے کو پھیرا، کہا علی اصغر بیٹا تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا۔ یہ کہہ کے مٹی کو علی اصغر کے چہرے پر ڈالا۔ ارے ننھی سی لات کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی لات کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ ارباب ازا ابھی ظلم باقی تھا۔ جب 11 محرم کو فوج حسینی کے سروں کی گنتی ہوئی ہے نا، تو فوج اشقیہ میں سے ایک لعین نے پکار کے کہا ہم نے حسینی فوج کے 72 لوگ مارے تھے، ایک سر کم ہے اس میں، سروں کی گنتی میں ایک سر کم ہے۔ اور ایک شخص پکار کے بولا میں نے دیکھا تھا شہادت علی اصغر کے بعد حسین ابن علی خیموں کے پیچھے لے گئے تھے علی اصغر کا لاشا۔ ایک گھڑ سواروں کا دستہ تیار کیا گیا اور کہا کربلا کی ریت میں سے ڈھونڈ کے لاؤ لاشا علی اصغر۔ ارے ماں نے اپنے دل کو تھاما، نیزہ بردار گھڑ سوار کربلا کی ریت میں نیزے مارتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ نیزہ زمین کربلا میں گیا اور جب نیزہ بلند ہوا اس نیزے پہ لاش علی اصغر۔ کسی معصوم ماں کی رونے کی صدا